بچہ پارٹی چینل میں خوش آمدید۔ ہماری آج کی اس کہانی کا عنوان ہے نیکی کا صلہ۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی جس کے 3 بیٹے اور ایک بیٹی تھی جس کا نام بانو تھا۔ بدقسمتی سے ماں اور بیٹی دونوں کے سر پر عجیب طرح کے سین تھے جو درخت کی شاخ کی مانند بل کھائے ہوئے تھے۔ لوگ انہیں دیکھ کر ان کا مذاق بناتے تھے، جس وجہ سے اس بوڑھی عورت کے بیٹے انہیں اسی حال پر چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ بوڑھی عورت اپنے بیٹوں کے غم میں ہی رہتی تھی اور ایک دن وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی اور بانو تنہا رہ گئی تھی۔ مرنے سے پہلے اس کی ماں نے اپنا زیور اور کچھ چاندی کے سکے بانو کو دے دیے تھے۔ اس گاؤں کے لوگ بانو کو تنگ کرتے تھے، جس وجہ سے بانو نے اپنا گھر چھوڑ کر جانا ہی مناسب سمجھا۔ اس دور میں زیادہ تر پیدل ہی سفر کیا جاتا تھا۔ بانو نے پیدل سفر شروع کیا اور جس گاؤں میں اس کے بھائی رہتے تھے وہ اس گاؤں میں چلی گئی۔ بانو کا سب سے بڑا بھائی کریانہ کی دکان کا مالک تھا، تو سب سے پہلے بانو اپنے بڑے بھائی کے پاس ہی گئی۔ وہ اپنی بہن کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، لیکن جب بانو نے بتایا کہ ان کی ماں اب اس دنیا میں نہیں رہی اور وہ اپنے بھائیوں کے پاس رہنے کے لیے آئی ہے، تو اس کے بھائی نے اس سے کہا کہ اگر تمہارے سر پر ماں کی طرح سینگ نہ ہوتے تو میں تمہیں اپنے گھر رکھ لیتا۔ اگر میری بیوی بچوں اور محلے والوں کو پتہ چلا کہ تم میری بہن ہو تو وہ میرا بھی مذاق بنائیں گے، لہٰذا میں تمہیں نہیں رکھ سکتا۔ بانو سمجھ گئی تھی کہ اس کا بھائی اس سے جان چھڑانا چاہتا ہے۔ بانو وہاں سے نکل کر منجلے بھائی کے پاس پہنچی جو گاؤں میں گوشت کا کاروبار کرتا تھا۔ جب بانو اپنے بھائی کے پاس پہنچی اور اسے بھی ساری بات بتائی تو اس نے بھی اپنی بہن کو اپنے ساتھ رکھنے سے انکار کر دیا اور اپنی بہن پر غصہ کرتے ہوئے وہاں سے نکالا کہ وہ دوبارہ وہاں نہ آئے۔ اب بانو بہت امید کے ساتھ اپنے تیسرے بھائی کے پاس آئی جو درزی کا کام کرتا تھا۔ اس کا یہ بھائی بہت ہی چالاک تھا۔ جب بانو نے اسے بھی وہ سب بتایا جو دوسرے بھائیوں کو بتایا تھا تو اس کا بھائی اسے کہنے لگا کہ میرے حالات بہت خراب ہیں، لہٰذا میں تمہیں نہیں رکھ سکتا کیونکہ گھر کا گزارا بھی بہت مشکل سے کر رہا ہوں۔ تو بانو چپ چاپ وہاں سے نکل آئی۔ جب بانو واپس اپنے گاؤں آ رہی تھی تو راستے میں اسے ایک لڑکا نظر آیا جو اسی کی طرح عجیب دکھتا تھا۔ وہ لڑکا گاؤں سے ہٹ کر رہتا تھا اور گاؤں والے اس سے اپنے جوتے مرمت کرواتے تھے جو بہت ہی عمدہ اور بہترین طرح سے تیار کر کے دیتا تھا، اور وہ گاؤں والے بدلے میں اسے کھانے پینے کے لیے کچھ نہ کچھ دے جاتے تھے۔ جب بانو نے اسے بھی اپنی ساری زندگی کی کہانی بتائی تو وہ بانو کو اپنے گھر لے آیا اور بانو نے اپنا سارا زیور اور چاندی کے سکے اسے دے دیے۔ وہ سارا زیور بیچ کر انہوں نے جوتوں کی پوری دکان بنا لی اور پورے گاؤں والے ان سے ہی جوتے لیتے تھے۔ دونوں نے شادی کر لی اور خوشی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ دیکھا پیارے بچوں، ہمیشہ ہر کسی کی مدد کرنی چاہیے جس کا صلہ ضرور ملتا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔